میں عابد رشید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نعت کے چند اشعار جو ہے پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صحاب نور ہے، صحاب نور باران کرم ہے اور میں ہوں۔ صحاب نور باران کرم ہے اور میں ہوں، مدینے کی فضا ان کا حرم ہے اور میں ہوں۔ ہواؤں میں رچی سرکار کی بھینی سی خوشبو، ہواؤں میں رچی سرکار کی بھینی سی خوشبو، خیابان ارم زیر قدم ہے اور میں ہوں۔ ہواؤں میں رچی سرکار کی بھینی سی خوشبو، خیابان ارم زیر قدم ہے اور میں ہوں۔ برستی چاندنی میں سبز گنبد کا نظارہ، برستی چاندنی میں سبز گنبد کا نظارہ، لہو میں کیف سا ایک یم بیم ہے اور میں ہوں۔ سنہری جالیاں نظروں میں لب پر ان کی مدحت، زہے قسمت دیار محترم ہے اور میں ہوں۔ 81 کو اجازت ان کے در پر حاضری کی، 81 کو اجازت ان کے در پر حاضری کی، بس ان کا عفو ہے چشمے کرم ہے اور میں ہوں۔ خمیدہ بار عصیاں سے رواں اشک ندامت، خمیدہ بار عصیاں سے رواں اشک ندامت، بس ان خمیدہ بار عصیاں سے رواں اشک ندامت، خون کا امتی بس یہ بھرم ہے اور میں، خون کا امتی بس یہ بھرم ہے اور میں ہوں۔ بساتے دل پہ اتری نعت سرکار دو عالم، بساتے دل پہ اتری نعت سرکار دو عالم، نگاہ پرنم ہے سجدے میں قلم ہے اور میں، بساتے دل پہ اتری نعت سرکار دو عالم، نگاہ پرنم ہے سجدے میں قلم ہے اور میں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ عابد بھائی۔ بزم ارباب سخن کے ڈاکٹر افضال الرحمن افسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کی توجہ چاہوں گا، میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو کہ طاہرہ رضا صاحبہ کے لیے ہے۔ آج کی شام ایک تخلیقی سفر کی منزل ہے، آج کی شام ایک تخلیقی سفر کی منزل ہے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں محترمہ طاہرہ رضا کے پہلے شعری مجموعے تیرے نام کے سارے شعر کی تقریب رونمائی کے لیے۔ طاہرہ رضا نے اپنے خیالات اور جذبات کو بڑی سادگی اور اثر انگیزی سے شعر میں ڈھالا ہے۔ ان کی شاعری محبت، فکر و خودی کو حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ پروفیسر مسرور قریشی کے عالمی دبستان ادب شکاگو کی بحیثیت سیکریٹری اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ شاعر عباس قابض صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے، ان کے دست مبارک سے رونمائی، اس مجموعے کی رونمائی ہوگی۔ میں دل کی گہرائیوں سے طاہرہ رضا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کو اشعار میں ڈھال کر سب کا دل جیت لیا ہے۔ دعا ہے کہ ان کے اشعار قاری کے دل میں اتر جائیں اور ان کا تخلیقی سفر روشن اور کامیاب رہے۔ تیرے نام کے سارے شعر میں سے مجھے جو شعر اور اس کا سائنٹیفک انداز بہت پسند آیا وہ یہ ہے: تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں، تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں، کسی نے آنکھیں کسی نے چہرہ دیا ہے مجھے۔ اسی کی مناسبت سے میں اپنے اس قطعے پہ اس کو ختم کرتا ہوں۔ سر، میرے سینے میں ہے، یہ میرا شعر ہے، میرے سینے میں ہے گزشتہ کہانی میری، اور باقی ہے نقل مکانی میری۔ میرے والد کا بڑھاپا ہے،
میری صورت میں میرے بچوں میں جھلکتی ہے جوانی میری. آپ سب کا شکریہ بہت بہت. میں دعوت دوں گا سکنور شکاگو کے عابد رشید صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عابد رشید صاحب. بہت شکریہ جناب. طاہرہ کے لیے بہت مبارکباد کہ آج وہ دن ہے کہ جو شاید ان کو تمام زندگی یاد رہے گا. اور ماشاء اللہ ان کی کتاب تیرے نام کے سارے شعر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بھی ان کی کتاب کی رونمائی ہے ماشاء اللہ آج. تو طاہرہ رضا سے میرا ادبی تعلق اس وقت سے ہے جب وہ پہلی بار شکاگو کی ادبی دنیا میں جلوہ افروز ہوئی تھیں. ان دنوں ہم نے نئے نئے زوم کے مشاعرے شروع کیے تھے. جب میں نے انہیں ادبی مرکز کے ایک زوم مشاعرے میں دیکھا تو میں نے پھر ان کی تلاش کی اور بالآخر انہیں ڈھونڈ لیا. اور اس دن سے آج تک ہمارا ادبی ساتھ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے ماشاء اللہ. اب آ جائیے طاہرہ رضا کی شاعری کی طرف. ہم طاہرہ کو پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. ان کی شاعری بے ساختہ اور خوبصورت ہے. ان کے شعر سنیے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی مشاق شاعر خیالوں اور لفظوں کو نہایت عمدگی سے اشعار کے سانچوں میں ڈھال رہا ہو. طاہرہ ایک حساس شخصیت کی مالک ہیں. ان کی یہ حساسیت ان کی شاعری میں بھرپور انداز سے جھلکتی ہے. جب میں ان کے شعر پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ایک خاتون جو گھرداری اور اپنے بچے کے ساتھ انتہائی مصروف ہے، اس کے باوجود معاشرے کے بدلتے ہوئے رویوں پر اس کی اتنی بھرپور گرپ کیسے، اور وہ ان پر اتنی بھرپور نظر کیسے رکھ سکتی ہے. ان کی شاعری میں رومانویت بھی ہے، لیکن اس قدر کہ جہاں شعری رعایت ہو ہلکے اور جہاں وہ ہلکے پھلکے رومان کی طلبگار ہوتی ہے. وگرنہ ان کی شاعری زندگی کے مختلف رویوں کو بہت عمدگی سے خوبصورت انداز اور نہایت سچائی سے پیش کرتی ہے. آپ نہ صرف غزل میں اپنا کمال ہنر دکھاتی ہیں بلکہ نعت میں بھی اسی عمدگی سے اپنے تقدیسی جذبات کو شعروں کے سانچے میں ڈھالتی ہیں. ان کے اشعار میں کہیں ایک شرارتی طاہرہ شرارتیں کرتی نظر آتی ہے اور ایسے بے ساختہ شعر کہتی ہے کہ آپ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ سکتے. زمان و مکان پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے معاشرے کو تہ در تہ ہر روپ میں دیکھا ہے اور وہ ایک ایک کر کے ان تہوں کو ہٹا کر معاشرے کو اس کا اصل چہرہ دکھا رہی ہوں. آپ مختصر اور لمبی بحروں میں یکساں عمدگی سے شعر کہتی ہیں. میں ان کی پہلی کتاب کی اشاعت پر انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ کتاب عوام و خاص میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کرے. اور باقی جہاں تک ان کے اشعار کا تعلق ہے تو آپ کتاب لیجئے اور خود پڑھیے. میں نے شعروں کے اس لیے ریفرنس نہیں دیے کہ چونکہ بہت آج مختصر سا وقت ہے تو اس میں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا. تو ونس اگین بہت بہت مبارکباد. میں دعوت دوں گا اپنے ساتھین آرٹ گیلری کے ریاض نیازی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عزیز صاحب. بہت شکریہ مسرور قریشی صاحب. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، اس لیے کہ طاہرہ رضا کی پہلی کتاب کی تقریب ہو رہی ہے. طاہرہ رضا صرف میری دوست نہیں، مسرور قریشی کی نہیں، عابد رشید کی نہیں، امین حیدر کی نہیں، افضال صاحب کی نہیں، جتنی محفلیں شکاگو میں ہوتی ہیں اس میں جب وقت ملتا ہے طاہرہ ہمیشہ پابندی سے آئی ہیں بغیر کسی تفریق کے. پہلی بات. دوسری بات جو اس طاہرہ پہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے صاحب گوئی سے کام دے رہا ہوں، میں نے کتاب ابھی دیکھی نہیں ہے، لہٰذا اشعار پہ کہنے کے لیے مولانا شہاب صاحبہ بیٹھی ہیں، عباس طابی صاحب آ رہے ہیں اور پڑھے لکھے بہت لوگ ہیں. آپ لوگ گفتگو کیجیے گا، میں تو سطحی ہی بات کروں گا. طاہرہ میرے خیال میں مولانا آپ کنفرم کریں گی 20-22-25 برس سے زائد ہو چکا ہے جو ادبی محفلوں میں شرکت کر رہی ہیں، شعر کہہ رہی ہیں اور کئی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں. ناٹ لائک این اوپن پرسن، لیکن کوئی پابندی نہیں کی. جب جہاں موقع ملا انہوں نے اپنی وقت کے لحاظ سے خدمات انہوں نے انجام دی. جو بات مجھے طاہرہ کی سب سے زیادہ پسند آئی، یہ بات کہنے کا مقصد نہیں کہ میں کسی کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے اب گینوں کو. دیکھیے 15-20 سال پہلے سے شاعری کرنے والی شخصیت طاہرہ رضا کی کتاب آج آئی ہے، وہ بھی پہلی. یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے. دیکھیے یہ اس لیے کہ طاہرہ ان
मशरूम शोरा में नहीं आती हैं कि उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया और किताब छाप दी और बेशुमार तकरीबात हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और क्या होता है उससे? किताब मशहूर हो जाती है, शायरा मशहूर हो जाती है, शायरी और कलाम मशहूर। तो लिहाजा जितनी मुस्तरद तरीके से, जितना अज़्म एतमाद से अपनी शायरी में उन्होंने दाखिल होकर किया है, उसके ऊपर मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात मुख्तसर और कहूँगा, मुझे नहीं पता वक्त कितना है, इस पूरी मुहिम में जो कामयाब होने में जो इनके शौहर साहब डॉक्टर साहब हैं, उनको ताली बजाइए, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, इसलिए कि वो इस फील्ड से वाबस्ता नहीं हैं, उसके बावजूद तायरा की हर अदबी महफिल में वो शिरकत करते हैं। बहुत ही मुख्तसर, मुझे वक्त नहीं लूँगा। हाँ हाँ डॉक्टर शहला नकवी कहीं लिखती हैं कि औरत के दुख, दर्द और कर्ज जो है डॉक्टर साहब, प्याज के छिलकों की तरह तय दर तय मौजूद होते हैं। उनको बयान करना, कर्ब को, दर्द को, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या छुपाना है, क्या सजाना है, किससे रुलाना है, किससे नहीं रुलाना, ये भी बड़ी उसकी बात है। इसी तरह जो इश्किया शायरी होती है, उसमें जो जज्बात होते हैं, मर्द के लिए कहना बड़ा आसान होता है, औरतों के लिए कहना बड़ा मुश्किल होता है। तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जिस एहतियात की शायरी इन्होंने की है, ये उस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया न्याय साहब।
بہار بن کے رہو، جہان اردو ادب کا نکھار بن کے رہو. آمین سن رہے ہیں. اور یہ میں ان کو وہ دیتا ہوں. سارا صاحب سارا آپ پڑھیے. انسان میں اس وقت دعوت دوں گا گفتگو کے لیے شکاگو کے سینئر بزرگ ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب. خواتین و حضرات، سلام رحمت و برکت. عموماً مشاعروں میں شرکت اور خصوصاً مشاعروں کی صدارت کے دوران شعراء کے کلام پر اور اس کے حسن و قباح کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک طرح سے سیکھنے کا سلسلہ ہے اور مشاہدات میں ہمارا اضافہ ہوتا رہتا ہے. حضران محفل، طاہرہ رضا کی شخصیت اور ان کے کلام سے واقفیت اس دن سے ہے جب وہ پہلی مرتبہ شکاگو کے اسٹیج پر تشریف لائی تھیں، اور وہ ایک اچھی شاعرہ ہیں، اور ان کے کلام میں ایک نئی جدت، نئی اپج میں نے محسوس کی ہے، اور وہ بڑے سلیقے سے کہتی ہیں اور عوام و خواص میں یکساں طور پر معروف و مقبول ہیں. چونکہ وقت کی کمی کا احساس ہے اور وقت بہت کم دیا گیا ہے، اس لیے کچھ زیادہ اظہار کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس ایکسپینشن کریں گے اس سلسلے میں. تو اب طاہرہ رضا کی کتاب بھی آ گئی ہے جو قابل مبارکباد ہے. ایک اچھا اقدام ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی ابتدا ہوئی اور کتاب منظر عام پر آ گئی ہے. اور اس موقع پر بطور اعتراف ابھی میں نے ایک قطعہ مکمل کیا ہے. اس کے پہلے 3 شعر میرے ہیں اور آخری مصرع زبان زدے خاص و عام ہے، تو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے 3 مصرے دیکھیں اور عرض کر رہا ہوں. ہر وقت یہ احساس جو ہے ان کے اشعار پڑھنے کے بعد، ان کی غزلوں پر، ان کے کلام پر خاص طور پر نظر ڈالنے کے بعد میں نے یہ احساس مرتب کیا ہے. ملاحظہ ہو، ہر وقت نظر آتی ہے ہر شعر میں ندرت، ہر وقت نظر آتی ہے ہر شعر میں ندرت، ہر آمد تازہ میں ہے دم اور زیادہ، ہر آمد تازہ میں ہے دم اور زیادہ، انداز سخن دیکھ کے بس اتنی دعا ہے، انداز سخن دیکھ کے بس اتنی دعا ہے، اللہ کرے زور قلم. بہت شکریہ. بڑی اب دل تھمال کے بیٹھیے. اب میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں طاہرہ رضا نے جن کے لیے کتاب لکھی. میں ڈاکٹر زاہد ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اپنے ارشادات، کچھ قلبی وارداتیں بیان فرمائیں. بہت شکریہ پروفیسر مسرور صاحب. مختصر وقت میں طاہرہ شادی سے پہلے مجھے معلوم تھا کہ طاہرہ شاعرہ ہیں. خیر شادی کے بعد میں نے ان کی شاعری جو ہے وہ پڑھی بھی، سنی بھی، ظاہری بات ہے، اور پھر یہ خیال آیا کہ یہ کتابی شکل میں ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کتاب. اب یہ کتاب کیسی ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. شاعر ہیں، عام لوگ ہیں، وہ پڑھیں گے اس کو، پہلے وہ بتائیں گے خرید کے یا ویسے پڑھیں گے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آئندہ ان کے لیے وہ اپنی وہ اس مقصد میں اور کامیاب ہوں اور کتابیں لکھیں. میرا پہلے بھی سپورٹ تھی ان کو، میری فیملی کی پوری سپورٹ ہے ان کو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ رہے گی. میں ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اپنی میسج کو اور آپ سب کی جو پسندیدہ شاعر ہے. تھینک یو.
शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत कि आपने ताहिरा रिदा साहिबा को ना सिर्फ शायरी की इजाज़त दी बल्कि किताब की इशाअत में भी मामनत करी। हम सब लोग आपके बहुत मशहूर कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इकराम बसरा साहब वो आए हैं हमारे दरमियान, बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत अच्छी नस्ल भी कहते। बहुत शुक्रिया जी। मुझे नहीं पता था मेरी बारी फ़ौरन ही आ जाएगी। मैं अभी आया हूँ सफ़र से और मेंटली अभी भी रोड पे हूँ, बल्कि पिछले 7 दिन से सफ़र पे हूँ। ये जो आज किताब की रूनुमाई है, ये मेरे लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि मुझे बड़ा याद है ताहिरा आपा से जो मेरी पहली मुलाकात थी, तो उसमें इतनी अपनाइयत थी कि अभी हमारी शायद 4 मिनट बात हुई और इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम, मतलब बात हो रही थी कि हम क्या क्या मिस करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं बहुत ही बुरा खाना बनाता हूँ, तो इन्होंने कहा भाई आप हमारे घर आएँ, मैं आपको ये बना के खिलाऊंगी, वो बना के खिलाऊंगी। तो हम जब बाहर होते हैं पाकिस्तान से तो इसी तरह ही रिश्ते इकट्ठे करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। कुछ कहाँ से ले लिया, कोई बहन ले ली, कुछ इस तरह, कोई किसी ने भाई की तरह एक थोड़ी शफ़क़त कर दी। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि यार ये मैं सरगोदा में ही हूँ। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये भी सरगोदा से। और थोड़ी देर जब और हमारी गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बताया कि ये जट हैं। और तो मैंने कहा यार वो फिर इन्हीं का मिसरा है कि जहाँ अपना कबीला हो रिदा महसूस होता है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी एक इंटीमेट किस्म की महफ़िल है। मेरी बड़ी बहन है, बहुत मोहतरम है मेरे लिए। और जैसे नई साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हमेशा होती हैं सबका एक, वो ना पंजाबी में जिसको कहते हैं चाह, इनको चाह होता है पूरा आगे बढ़ चढ़ के, प्रोफेसर साहब की कॉन्फ्रेंस हो, आबिद भाई की कोई महफ़िल हो, किसी भी तरह बड़ा बेलौस हो कि ये नहीं कि मुझे किस नंबर पे बुलाना है, कहाँ बिठाना है, कब पढ़ना है, मैंने मेरी तस्वीर कहाँ लगी है। मतलब ये सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आजकल चीज़ें डिस्कस होती हैं और लोग बड़ा कंसर्न होते हैं। लेकिन बड़े दरवेशों की तरह इन्होंने अपना ये सारा बड़े सलीके से, बड़े एक ग्रेस के साथ ये सारा वक्त गुजारा है। मैं ज़ाहिर है हम सब ने अभी तक किताब उस तरह से नहीं पढ़ी, और मैंने अभी देखा कि इन्होंने PDF पे किताब मुझे भेजी हुई थी, और लेकिन उसके नीचे कुछ और मैसेजेस थे तो वो मैं भी खोल नहीं सका। अभी थोड़ी देर जब मैं आया हूँ तो 5 मिनट में मैं जितना, एक तो PDF में वैसी किताब मुश्किल होती है, हम किताब पढ़ने के आदी हैं, तो लेकिन मैंने गो थ्रू किया, कुछ इनको पहले मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। और एक चीज़, एक टी एस इलियट की एक वो आ रही थी नज़्म की लाइन, आई एम डेफिनेटली गोना बुचर इट, मेरे जहन में फ्रेश नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि गो एंड डू ऑल काइंड्स ऑफ एडवेंचर्स एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल ऑफ योर एक्सप्लोरेशन कम बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एंड एक्सपीरियंस दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और तो हम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जब यहाँ बैठ के हम उस जगह को देखते हैं वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम, पाकिस्तान हमारा घर, जहाँ जहाँ से जो भी गांव शहर हमारे हैं, तो और फिर एक कंपेयर करते हैं प्लेस को, प्लेसमेंट को, डिसप्लेसमेंट को, और अपनी जगह उसमें देखते हैं। तो वो मैं अभी नज़में जो उनकी देख रहा था, वो मुझे लग रहा था यार ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अगर किसी की किताब है यहाँ पे तो उन्होंने जितना यहाँ बैठ के पाकिस्तान को महसूस किया है उसके बारे में लिखा है, और जिसको पंजाबी में कहते हैं खिंच पड़ी है जिस तरह से, वो शायद अब उस तरह से भी किसी को वहाँ पे महसूस नहीं होती। और एक और चीज़, उसी वो जो एक लिम्बो है प्लेसमेंट की और डिसप्लेसमेंट की, वो और शेरों में भी इनके मुझे नज़र आई जो बड़ी खूबसूरत लगी कि मुझे बल्कि फिराक का एक शेर याद आ रहा था कि मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुम्हें ऐसा भी नहीं। मुद्दतें गुजरी तेरी याद ना आई हमें, तेरी याद आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुम्हें ऐसा भी नहीं। अब ये देखें कि ये एक मतलब इस शेर में भी एक लिम्बो है, एक बीच की कोई स्पेस है, एक खला है जिसमें है। और ये ताहिरा आपा का शेर देखें, यूं दूर जा कि फिर ना रहे लौटने की आस, फिर आके फासलों का मजा किरकिराना कर। और फिर एक और शेर देखें, दिल चाहेगा हम भी घर से बाहर की ये दुनिया देखें,
اور جب بھیڑ میں کھو جائیں گے گھر کا رستہ دیکھیں گے. تو یہ پھر ایک جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک پنگ پونگ ہے اور ڈیسیجن لیسنس ہے جو ہم فیس کرتے ہیں یہاں پہ جذباتی حوالے سے، مکانی لامکانی حوالے سے، وہ بڑی رچ ہے ان کے کام میں. اور ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، ہم شاعر عام طور پر کوئی نہ کوئی رونا ڈونا ڈھال کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی یا کسی کو الزام دے رہے ہیں یا خود الزام لے رہے ہیں، لیکن بہت ہی گریس کے ساتھ جو ان کی شخصیت میں ویسے بھی ہے، اور شاعری میں بھی وہ بڑی ایک بڑی سہولت ہے. تیرا پنجرا کھلا ہوا ہے دیکھ، میری جانب سے تو رہا ہے اب. اب آپ ایک تو منظر دیکھیں، تیرا پنجرا کھلا ہوا ہے دیکھ، میری جانب سے تو رہا ہے اب، اپنے محبوب کو اجازت دو کہ وہ خوش رہ سکے تمہارے بغیر. تو اب وہ اتنی ماشاءاللہ گریس ہے ان کی شخصیت میں بھی اور ان کی شاعری میں بھی. اور تو وہ بڑا ایک حاصل نہیں جو اس کے لیے اشک مت بہا، موجود نعمتوں کا مزہ کرکرا نہ کر. وہ کنفیوشس ایک اسکالر ہیں چائنیز، وہ کہتے ہیں کہ if little is not enough for you then nothing is. تو مطلب یہ ہے کہ ایک شکر کا پہلو، ایک صبر کی ایک جو اینگل ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. اور پھر وہی بات میں کہہ رہا تھا جٹوں والی، اور ہم بڑے بدنام ہیں اس حوالے سے کہ ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں، ہے اختلاف رائے تو پھر اختلاف رائے تو پھر اختلاف کر، رشتوں کا چاہتوں کا مزہ کرکرا نہ کر. اور روایتوں سے اگر اختلاف ہے تو ہے، روایتوں سے اگر اختلاف ہے تو ہے، تمہاری بات سے اب اختلاف ہے تو ہے، کسی کے کہنے پہ مضمون کس لیے بدلیں، محبتوں کا ہمیں اعتراف ہے تو ہے. تو یہ اسٹیپ فارورڈنس اور اتنی سادگی یہ بڑی مزیدار لگی مجھے. میں اسکرین رائٹنگ پڑھاتا ہوں اور امیج میرا سبجیکٹ ہے، اور ہم امیج پہ بڑی بات کرتے ہیں، امیج کی بڑی تعریف ہوتی ہے، یار یہ فلاں کی امیجری دیکھی آپ نے فلاں کی شاعری میں. اور ایک بڑا اہم پہلو ہے امیج، کتنا رچ ہے اس حوالے سے. لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آئی، وہ طاہرہ آپا اس کو تھوڑے اگلے اسٹیپ پہ لے گئیں کہ آپ امیج تو دیکھتے ہیں، اس کو ایک تصور بھی کرتے ہیں، لیکن وہ امیج آپ کو کبھی حرکت کرتا ہوا بڑا ہی شاذ و نادر محسوس ہوگا. یہ شعر دیکھیں کہ ایک لو تھی جسے پھیلاؤ کا گر آتا تھا. اب اس میں دیکھیں کہ امیج کیسے ویژولی موو کر رہا ہے. اور تو مجھے یہ بڑا ایک انوکھی چیز لگی. پھر ایک صرف وہیں پہ نہیں ہے، تصور کے افق پر کون ہے جو مسکرائے تو، تصور کے افق پر کون ہے جو مسکرائے تو، خوشی کا ایک نقطہ پھیلتا محسوس ہوتا. اب دیکھیں یہ نقطے کا پھیلاؤ اور ایک لو تھی جسے پھیلاؤ کا گر آتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت باتیں لگی مجھے. میرے بھائی جو ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی سخاوت سے، بڑی محبت سے کہا کہ میری سپورٹ ہمیشہ حاصل رہے گی، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن ایک اور بات میں سوچ رہا تھا، اور اس نظم کے بعد میں اپنی بات ختم ہی کروں گا، کہ ان کی سپورٹ کیسی ہے. طاہرہ آپا کی سپورٹ دیکھیں آپ اس نظم میں، ٹھیک ہے، یہ آخری بس اس کے بعد اجازت لوں گا میں، کہ طوفان کا ڈنکا بجتا ہو جب شہد دبک کر بیٹھا ہو، جب خود کو بچانا ہوتا ہے تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، کوئی موذی وبا جب پھوٹ پڑے، کوئی پاس آئے نہ بات کرے، جب جان کو خطرہ ہوتا ہے تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، بارود کے گولے پھٹتے ہوں، دل درد کے مارے کٹتے ہوں، کوہرام مچاسا ہوتا ہے تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، بھونچال کے جھٹکے آتے ہوں، جب بچے خوف سے روتے ہوں، جب گھر کو بچانا ہوتا ہے تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، اور جب سونامی ہو زوروں پر اور ٹوٹے پھوٹے شہروں پر طوفان امٹتا ہوتا ہے تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، ہو قحط مسلط لوگوں پر، گرد جھپٹیں سوکھے جسموں پر، جب بھوک کا پہرا ہوتا ہے
تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے. جب قضا اچکنے بیٹھی ہو بیمار نحیف اور لاغر کو تمہیں کام پہ جانا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں، ایک بندہ کہنے کو آپ کو ڈاکٹر بھی ڈھیر سارے مل جائیں گے، آپ کو شاعرات تو ڈھیر ہی ساری ہیں، لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کمبینیشن ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مطلب آپ ان کی اہلیہ ہیں، اور یہ دیکھیں بچوں کو سلانا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، کسی کی جان بچانی ہے، لیکن آپ کو ایک ماحول چاہیے جس میں سے وہ تابی صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر سناتے ہوتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ ہمارے میر صاحب اس لیے بھی گھر میں رہتے ہیں جنہیں منظر بنانا ہو وہ پس منظر میں رہتے. محبوب بھائی، ہمارے میر صاحب اس لیے بھی گھر میں رہتے ہیں جنہیں منظر بنانا ہو وہ پس منظر میں رہتے ہیں. تو یہ جتنے منظر بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں، ان کے پیچھے بیک سٹیج ہماری بہن کا اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں سے گزرتی ہیں، مطلب ایک چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے. تو بہرحال میں بہت آنرڈ ہوں پاپا، آپ نے بلایا مجھے، اتنی ڈھیر ساری لمبی گفتگو کرنے کا موقع دیا. کتاب ابھی میں نے پڑھی نہیں، اور لیکن جتنا میں اس کو ایک برڈز آئی ویو میں دیکھا ہے مجھے بہت ہی مزیدار لگی، اور انشاءاللہ اس پہ پھر بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے. بہت مبارکباد ڈاکٹر. اب میں دعوت دوں گا اظہار خیال کے لیے مونا شہاب صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مونا شہاب صاحبہ طاہرہ رضا کی بہت پرانی دوست بھی ہیں، ٹی وی اینکر بھی منہ کے انہوں نے کام کیے ہیں، بہت سارے ادبی علمی پروگراموں کو مشترکہ چلایا ہے، اور ہماری خصوصی درخواست پہ تشریف لائی. ان کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ آپ ہی. میں مونا شہاب صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. سب سے پہلے تو میں کچھ کہنے سے پہلے اس شاعری کے بارے میں میں مبارکباد آپ سب کو بھی دینا چاہوں گی کہ شہر شکاگو میں آپ سب کو ایک اتنی خوبصورت شاعرہ میسر آ گئی ہے. تو آپ لوگ بھی اس لحاظ سے مبارکباد کے جو ہے مستحق ہیں. جہاں تک ردا کا تعلق ہے، ردا سے میرے تعلق کا تعلق ہے، وہ کوئی آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، برسوں پرانی بات ہے. اور ردا کو جتنا میں نے ایز اے دوست سمجھا ہے، پرکھا ہے، تو وہ دوستی کے معیار پہ بھی پوری اتری ہے اور تخلیق کے معیار پہ بھی پوری اتری ہے. یہ سفر کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا. واشنگٹن ڈی سی میں اس سفر کی ابتدا ہوئی تھی جب پہلی دفعہ ردا سے میرا تعارف ہوا ادبی مرکز کے حوالے سے، اور انہوں نے وہاں اپنی جو ہے صلاحیتیں ان کی اجاگر ہوئیں، اور انہوں نے کس طرح جوائن کیا ادبی مرکز کو، اور ایز اے سمجھے کہ شاعرہ کی حیثیت سے بھی نہیں بلکہ ایز اے ایک ون آف دا ڈائریکٹرز وہ تھیں اس وقت. اور انہوں نے بہت ہی دل لگا کے اور لوگوں کو قائل کر لیا کہ ایک اچھا شاعر ایک اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا ورکر بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے سلسلہ آج تک قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، سلامت رکھے ہماری دوستی کو. ظاہر ہے اس وقت میری کیفیت جو ہے وہ بڑی اوور ویلمنگ ہے، کیونکہ میں بھی انتظار کر رہی تھی آپ سب کی طرح کہ کب ردا کی کتاب آئے گی اور کب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو آج وہ دن آ ہی گیا ہے. میں نے ردا کے سفر کو بہت شروع سے دیکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک سفر کی طرح سے ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تو پہلا قدم ہے کتاب کی صورت میں. انہوں نے کر تو رہی ہیں وہ شاعری بہت عرصے سے، لیکن جب تک شاعر کی یا کسی بھی تخلیق کار کی کوئی تخلیق سامنے نہیں آتی، اس کا جو ایک امپریشن ہوتا ہے لوگ اس کو ذہنی اور دلی طور پہ قبول کر لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کا ادبی دنیا کا وتیرہ یہی ہے. لیکن ان کی شاعری کی خوشبو تو مہک ہی رہی تھی ہمیشہ سے،
اور آج ہمارے سامنے کتاب کی صورت ہے. ماشاءاللہ آپ سب کے ہاتھوں میں ابھی یہ کتاب آ جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ یہ شاعری آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. دوسرے ایک بہت ہی پازیٹیو بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک بہت ہی اہم ادارے نے جس کا نام اشفا آباد ہے، عباس صابر صاحب ابھی تشریف لے آئے، ان کا نام ہی لیا تھا میں نے. خوش آمدید عباس صابر صاحب. سوئی وہ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ. وائیں تقریب میں ہماری خدا کی قدرت ہے. آپ یقین کریں آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا. تو میں یہی کہہ رہی تھی تابش جائیں لو. میں یہی کہہ رہی تھی تابش کہ جو ردا کا شاعری کا سفر ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایسے ہی تیزی سے نہیں کیا وہ سفر، بڑی سہج کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کے سفر کو طے کیا. اور میرے خیال میں ایک جینون اور ایک سمجھدار اور ذہین شاعرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سفر کی ناپ تول خود کرے کہ اس کو کب جو ہے اپنا جو فن ہے وہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. تو ردا نے ایسا ہی کیا. اور دوسری بات میں نے جو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک بہت ہی اچھے ادارے نے، پبلشنگ کے ادارے نے، اشفا آباد نے بڑی توجہ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ردا کی کتاب چھاپی ہے. کتاب کا گیٹ اپ اتنا پیارا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں، بہت آئی کیچنگ گیٹ اپ ہے اس کا، اور پھر پرنٹنگ بھی بہت عمدہ اور ستھری ہے جیسا کہ میں نے کتاب کو دیکھا. تو اس کے لیے تابش بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے خاص توجہ دی. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی تخلیق ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتی، اس کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے مسرور بھائی نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ خاص طور پہ آپ کی فیملی جو آپ کے شانہ بشانہ چلتی ہے یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ڈاکٹر زاہد جنہوں نے قدم قدم پہ ردا کا ساتھ دیا. تو یہ بھی بہت ہی یہ چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں، توانائی دیتی ہیں جب گھر سے آپ کا جو ہوتا ہے ایک سلسلہ آگے نکلتا ہے. اب آتے ہیں ردا کی شاعری کی طرف. تو اس کتاب میں میری بھی چھوٹی سی شامل ہے، اور میں اتنا ہی کہوں گی کہ ردا کا جتنی شاعری میں نے اب تک دیکھی ہے وہ ایک بہت ہی ورسٹائل شاعری میں کہوں گی. کوئی ایک جگہ پہ وہ نہیں رکی ہیں، ان کے موضوعات جو ہیں بڑے نازک چیزوں پہ بھی ان کے موضوعات ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایز اے خاتون اپنی شاعری کو جو ہے نکھارا ہے، اور ایز اے خاتون ان کے خیالات اور ان کی جو بھی اس میں جذبات شامل ہیں، بلکہ انہوں نے آنکھ کھول کے اپنے ارد گرد غور سے دیکھا ہے. جو بھی ہمارے یہاں آج کل دنیا میں سوشل ایشوز ہو رہے ہیں یا دنیا میں جو بھی کیفیت ہے، ایک عجیب کیوس کی صورت ہے، اس کو اس ذہین شاعرہ نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے. اور شعر میں ایک یہ بات ہوتی ہے قدرتی کہ شعر فوراً دل پہ جا کے لگتا ہے. تو ان کے بہت سے شعروں کا بھی میں حوالہ دینا چاہوں گی، لیکن کچھ شعر جو ہیں وہ یہاں میں نے نوٹ کیے ہیں. خوشبو کے حوالے سے ردا نے جگہ جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اپنے شعروں میں. خوشبو، اور خوشبو ایک ایسا استعارہ ہے کہ جو ہمیشہ اچھائی کا پیغام دیتا ہے، روشنی کا پیغام دیتا ہے، آپ کے ذہن کو تازہ کرتا ہے. خوشبو کا لفظ ایسا ہے جس کا بار بار حوالہ دیا ہے انہوں نے، اور یہ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے. فضا میں پھیل جاتی ہے بنا دیکھے بنا سوچے، فضا میں پھیل جاتی ہے
बिना देखे बिना सोचे बहुत मध्यम सी होती है मगर किरदार की खुशबू। देखिए किरदार की खुशबू जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो एक बिल्कुल नया मुझे वो लगा। किरदार, हर इंसान का किरदार जो है वो एक खुशबू की तरह महकता है। तो किरदार की खुशबू रिदा ऐसा भी होता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम दे नहीं पाते कभी इजहार की खुशबू। तो इजहार को जो उन्होंने खुशबू की मतलब इजहार को एक खुशबू के पैराई में जो उन्होंने बयान किया है यहाँ पे। और देखिए ताल्लुक़ की खूबसूरती जब निखरती है जब तक इजहार की चाशनी ना शामिल हो। यह हम सब जानते हैं इस बात को। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि अगर किसी भी ताल्लुक़ में इजहार ना हो तो वो ताल्लुक़ मर जाता है। जैसे कि फिर आप कहते हैं कि खुशबू की तो बात मुसलसल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि जो गमगुसार हमारे लिए उतारे गए। देखिए ये फिर ताल्लुक़ की बात आ जाती है कि गमगुसार कौन, कि जो आपके गम को समझता हो, आपकी ज़िंदगी के में आपके साथ साथ पहलू ब पहलू चलता हो। जो गमगुसार हमारे लिए उतारे गए अंधेरी रात के महताब ही तो होते हैं। हमारी ज़ात से लिपटे ताल्लुकात के फूल हमारे ज़ब्त से शादाब ही तो होते हैं। तो फिर ताल्लुकात की बात आ गई तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो रिश्तों पे बहुत यकीन रखते हैं। रिश्तों की पाकीज़गी, रिश्तों की मजबूती, रिश्तों की अहमियत को वो बहुत अपनी शायरी में उन्होंने जगह जगह बयान किया है। और दुनिया आबाद किस बुनियाद पे है? ताल्लुकाती की बुनियाद पे आबाद है ये दुनिया, एक दूसरे से ताल्लुकात के। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुनबा खुदा का। तो कुनबा ताल्लुक़ ही का तासुर देता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ महसूस की। बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने की हैं रिदा ने, मैं समझती हूँ कि वो ऐसा नहीं कि किसी एक मौजू पे अटक गई हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया में होने वाले बहुत सारे ऐसी चीज़ों को भी बयान किया है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं, कह नहीं सकते। हमारा दिल उनके लिए धड़कता है, दुखता है, लेकिन वो बातें हम कर नहीं सकते। यहाँ पे जो मैंने रिदा के लिए कुछ थोड़ा बहुत लिखा था वो थोड़ा सा उन अशार का हवाला मैं देती चलूँ। उनका एक शेर है कि वहीं से मिलता है जुगनुओं का निशान एक दिन, जहाँ पे सूरज ने आज तन्हा किया मुझको। ये बड़ा अजीब व गरीब शेर है। जुगनू और सूरज का कॉम्बिनेशन जो है वो एक, जुगनू तो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ रोशनी का वो होता है, लेकिन सूरज जो है वो सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है। लेकिन सूरज ने किया तन्हा मुझको, वो फोकस सिर्फ उस रोशनी को दे रही हैं जो उनके सामने किसी भी सूरत में आ रही है। और वो रोशनी क्या है? रोशनी अगेन अच्छाई की रोशनी। दुनिया में नेकी और बदी का जो तरीक़ा होता है, नेकी को हम रोशनी से तशबीह देते हैं। रिदा उम्मीद व बीम के दरमियान बेबस रहना नहीं चाहते, बल्कि एक क़ुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इनके नज़दीक अगर इरादा गवाह है तो हल्की सी रोशनी भी मंजिल का पता दे सकती है। अंधेरे में टिमटिमाते हुए चिराग भी नूर का मजहर बन सकते हैं। और एक और शेर में साथ साथ सुनाती चलूँ कि जाने क्या बीती चमन पे बागबानी क्या कहा, जाने क्या बीती चमन पे बागबानी क्या कहा, साथ सारे राज लेके उड़ गई हैं तितलियाँ। उर्दू शायरी में आमतौर पे तितली, चमन, फूल रोमांस का तासुर देते हैं। तो ये एक हर औरत ही जो है उसकी शायरी में आपको तितली और धनक और ये सारे चमन ये सब कुछ मिलेंगे। लेकिन आज के जो हालात हैं उसने तख्लीक़कार को एक दूसरे धारे पर डाल दिया है, क्योंकि वो देख रहा है कि आज का बागबान ज़मीन में ज़रख़ीज़ मिट्टी की जगह बारूद बो रहा है। तितलियाँ जो चमन के अपने बका का ज़रिया समझती हैं, अब उसको उजड़ा पाकर वहाँ से उड़ गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रिदा की शायरी में जो कुछ मैंने महसूस किया वो किसी एक ख़ास नुक्ते पे जाके नहीं ठहरती उनकी शायरी, बल्कि
माशाल्लाह उनके ज़हन में वुसअत है और एक वुसअत के साथ उन्होंने जो है अपने ख़यालात को ढाला है। और ये पहली किताब है, पहली किताब हर शायर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है, क्योंकि वो अपना पहला नक्श जो है पहली किताब से छोड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ नाम भी खूबसूरत है इसका, तेरे नाम के सारे शेर, टाइटल भी बहुत खूबसूरत है। ये किताब एक मुकम्मल दस्तावेज़ है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये आपकी लाइब्रेरी में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत अहम किताब है। ये नहीं कि ये मेरी दोस्त की किताब है और मुझे अजीज़ हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इस किताब को मैंने मुकम्मल किताब पाया है। तो आप सब लोग इसको अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ रिदा को भी और ताबिर साहब को भी कि उन्होंने मिलजुल के ये खूबसूरत किताब हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट के रुए रवा अमीन हैदर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। वो आके बैठे भी ना थे कि निकाले गए। तो ख्वातीन हज़रात, वाकई वक्त की बड़ी कमी है। मसूद भाई मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से बुलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं उनकी ख़बरों में अपने आप को तलाश करता हूँ तो मुझे तलाश करना पड़ता है कि कहाँ हूँ मैं। बल्कि अभी तो एक वीडियो के साथ भी हादसा हो गया, सबकी वीडियोज़ आ गई, मेरी नहीं आई। तो इन्होंने वादा किया है कि वो वीडियो आएगी, तो एक शेर इनकी नज़र करके फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। जी वो वीडियो जो है उसमें जी इसका जवाब थोड़ी देर में मदर साहब बताएंगे। अच्छा, तो वो है कि गलत हो आपका वादा कोई खुदा ना करे, मगर हुजूर को आदत है भूल जाने की। ख्वातीन हज़रात, खैर ये जो है हमारा इनका मजाक चलता रहता है। ये उस स्कूल में उस्ताद थे जिसका मैं शागिर्द था, लेकिन मैं सीनियर हूँ इनसे, तो लिहाजा मेरा अदब यानी उस सीनियरिटी के हिसाब से जो है अपनी जगह है। तो ख्वातीन हज़रात देखिए, एक छोटी सी बात में करके फिर रिदा की तरफ आता हूँ कि ख़वातीन ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मनवाया है। ख़वातीन की शायरी जो है वो ऐसा नहीं है कि आज की शायरी हो, लेकिन इनको मौका नहीं दिया जाता था, इनको पर्दे में रखा जाता था। इनको सिर्फ इस बात की इजाज़त थी कि वो पर्दे के पीछे, चिलमन के पीछे सुन लें, लेकिन शायरी करे नहीं, उनको इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन ये मजमे में आना जो शुरू किया इन्होंने, और फिर उन्होंने जो अपने आप को मनवाना शुरू किया, तो उसके ऊपर मुझे हफीज़ का वो शेर याद आता है कि क्या था कि हफीज़ अहले ज़बान कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। जी हाँ, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। तो ये ख़वातीन ने बड़े ज़ोरों से मनवाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि बाज़ ख़वातीन जो हैं वो अपने नामों से नहीं, बल्कि अपने जैसे मिसाल के तौर पे एक खातून थी जाहिद खान शेरवानिया, तो वो ज़ाल और खे और शीन के नाम से अपनी शायरी किया करती थी। मतलब ये तो बहुत तवील बात है, तो इसको जाने देते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि फिर ऐसा हुआ कि अदा जाफरी, किश्वर नाहिद, फहमीदा रियाज, जहरा निगाह, परवीन शाकिर, और ख़ुद अमरीका में, कनाडा में नसीम सैयद, सफ़िया सबा, हुमैरा रहमान, शाहिदा हसन, मोना शाहब, ये तमाम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शायरी में अपने आप को न सिर्फ मनवाया है, बल्कि आज उनको बहुत कदर की नज़र से पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो इस तमहीद के बाद मैं ये कहूँगा कि ख़वातीन की शायरी की दो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। जो निसाई कर्ब ख़वातीन के पास उसका इजहार है, वो मर्द हजरात नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि वो बड़ी बोल्ड हैं। हमारा शायर जो है वो तो ये कहता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। उसमें ये हिम्मत नहीं है कहने की कि तुम मेरे पास होती हो गोया, जब कोई दूसरी नहीं होती। लेकिन उनमें ये हिम्मत है। और देखिए परवीन शाकिर का इसी तनाजुर में ये शेर के इस तरह, अगर चाहता रहा फहम सुखनवरी में मुझे इंतखाब कर देगा। तो इस कदर खूबसूरत शायरी इन लोगों की ख़वातीन की होती है, और ख़वातीन ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से अपना मकाम पैदा किया। इस तमहीद के बाद कि ताहिरा के बारे में मैं ये कहूँगा कि मुझे ये तो इल्म था कि इनका अदब से इश्क़ इम्तियाज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशगवार इंकशाफ ये था कि ताहिरा एक मुनफरिद लहजे की शायरा भी है। चूँकि वक्त कम है, मैं बहुत सी सारी चीज़ें लिख कर लाया हूँ, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं 2-4 अशार ताहिरा के, जैसे अभी मोना शाह साहिबा फरमा रही थी,
مجھے جو اچھے لگے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کسی موقع پہ جب وقت ہوگا تو ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. بلکہ میں آپ کو کہوں گا ایک عباس بھائی کا مضمون، مونا کا مضمون اور اشفاق حسین کا مضمون، یہ آپ 3 مضامین اگر پڑھیں تو طاہرہ کی شاعری کا آپ لطف لیں گے جب آپ شاعری پڑھیں گے اس کو. تو ان کی پہلی کتاب تیرے نام کے سارے اشعار کا انتساب ان کی والدہ کے نام ہے. والدہ زندگی کی بنیاد اور خاندان کی مرکزی شخصیت ہوتی ہیں. طاہرہ اس رشتے کی اہمیت کو بخوبی سمجھتی بھی ہیں اور اس سے واقف بھی ہیں. طاہرہ رضا کی شاعری کی ایک خصوصیت جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ ان کا انسانی جذبات کی عکاسی کرنا ہے. انہوں نے اپنے موضوعات کو بڑے لطیف انداز میں بیان کیا ہے. یہ کہتی ہیں کہ کیا جھوٹے خداؤں سے کوئی چھوٹ ملے گی؟ آپ کہیں چھپ جائیے، کسی طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کیجئے، لیکن آپ بچ نہیں سکتے. تو وہی کہتی ہیں کہ کیا جھوٹے خداؤں سے کوئی چھوٹ ملے گی؟ چھپ جاؤں گی اگر جا کے کسی غار کے اندر، اگر غار کے اندر بھی جا کے چھپ گئی تو وہاں پہ بھی نہیں مجھے ان سے چھوٹ ملے گی. انسانی رشتوں کا خوبصورت اظہار دیکھیے اس میں. یہ رشتے ہیں جس کا اظہار کر رہی ہیں. تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں. کیا خوبصورت بات لکھی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں، کسی نے آنکھیں کسی نے چہرہ دیا مجھ کو، ہے نا. کیا خوبصورت شعر ہے. پھر ان کی شاعری میں نہ صرف اظہار جذبات کی خوبصورتی ہے بلکہ انسانی مسائل کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش بھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد شہزادے حواسوں میں نہیں رہتے. ذرا خوبصورت شعر ہے یہ. پھر اس کے بعد شہزادے حواسوں میں نہیں رہتے، بڑی ظالم ہے یہ ڈالر کی اور دینار کی خوشبو. تو اب یہ حقیقت ہے، سارے بچے چلے گئے، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، ڈالر کی خوشبو لے جاتی ہے ان کو. اور طاہرہ نے اپنی شاعری میں حقیقت اور زندگی کی پیچیدگیوں کو بڑی مہارت سے اجاگر کیا ہے. ان کا کلام شاعری کی روایتوں کو جدید اسلوب میں ڈھالنے کی ایک کوشش ہے. اس تناظر میں ان کا ایک شعر دیکھیے. اب دیکھیے یہ شعر خوبصورت. خواتین بعض اوقات اپنے آپ کو مبہوت سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے ایک جال میں ہے، ایک اس میں ہے. تو اس کا اظہار ان کی شاعری میں دیکھیے محسوس ہوتا ہے کہ مکڑی نے مجھے جینے کی امید دلائی، مکڑی نے مجھے جینے کی امید دلائی، رہ لیتی ہے گھر بن کے کسی تار کے اندر. کیا خوبصورت شعر ہے نا. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے ان کے اشعار میں موضوعات کی وسعت اور فکر کی گہرائی سے متعلق شعر مظاہر سے فرمائیے. دیکھیے شاعر آپ سے 2 قدم آگے جا کے سوچتا ہے. ہم عام طور پہ نہیں سوچتے ان تمام باتوں کو، لیکن شاعر اس سے آگے جا کے سوچتا ہے. اب اس شعر میں دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہر جگہ یوسف کنعان کہاں ملتا ہے، ہر جگہ یوسف کنعان کہاں ملتا ہے، ہر کنویں کو کوئی مہمان کہاں ملتا ہے. ہم نے اس کنویں کی خوش نصیبی پہ غور ہی نہیں کیا کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جا کے وہاں پر تھوڑے دن رہے اور اس کنویں نے ان کی میزبانی کی. ہمیں یہ اعزاز جو ہے ہم اس لیول پہ سوچ ہی نہیں رہے تھے. اس انداز یہ اس کی توجہ جو ہے انہوں نے طاہرہ نے دلائی. ان کے اشعار میں نسائی جذبات کی عکاسی بھی ہے جس کا میں نے شروع میں کیا تھا. اب دیکھیے خوبصورت 2 شعر ہیں. میں پڑھ رہا تھا اور جھوم رہا تھا. میں اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کے سوئی تھی، تمہارے نام کے سپنے جگا کے سوئی تھی، اور سجا دیے ہیں ستارے کسی نے آنچل پہ، تیرے خیال کا گوٹا لگا کے سوئی تھی. کیا خوبصورت شعر ہے نا. طبیعت خوش ہو گئی. واہ واہ واہ. کون سا والا؟ سے پہلے یہ حضرت وہ اپنا حضرت یوسف والا نہیں، یا یہ اچھا میں اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کے سوئی تھی، تمہارے نام کے سپنے سجا کے سوئی تھی، اور سجا دیے ہیں ستارے کسی نے آنچل پہ، تیرے خیال کا گوٹا لگا کے سوئی تھی. اور جناب آخر میں بس یہ کہوں گا کہ طاہرہ استعاروں اور تشبیہوں کا بھرپور استعمال کرتی ہیں. ان کا کلام قاری کو فکری اعتبار سے بھی متاثر کرتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ لاکھ سجاؤ ہیرے موتی سے پگڑی کو. خوبصورت شعر ہے. کیا انہوں نے اس میں یہاں خیال اپنا سمویا ہے کہ لاکھ سجاؤ ہیرے موتی سے پگڑی کو، اپنا خوبی دیکھے گا اور غیر کمی.
غیر کمی کو، سوری پورا مصرع یہ ہے، اپنا خوبی دیکھے گا اور غیر کمی کو۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں طاہرہ کو، اور بہت ہی دلی خیر مقدم ہے تابش بھائی کا کہ ان کی موجودگی میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور اپنے تمام دوست اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کو عالمی دبستان ادب اور شکاگو شناسی فورم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری شکاگو کی ہر دل عزیز شاعرہ، مصنفہ، اینکر طاہرہ رضا صاحبہ کو ان کی کتاب کی رونمائی پہ، اور ہم ایک بار پھر آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہیں، بہت ممنون ہیں، خاص طور پہ عباس تابش صاحب اور ہمارے آؤٹ سائڈ شکاگو سے آئے ہوئے مہمانان کی، منى شہاب صاحبہ کی۔ اب ویسے تو اتنا کچھ سب نے کہہ دیا ہے، لیکن طاہرہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ میں ایک دو لائن ضرور کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو صنف نازک بنایا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ عورت عام چیزوں کو بھی بہت حساسیت سے محسوس کرتی ہے، چاہے وہ ماحول ہو، موسم ہو، روایات ہی کی نہ ہو، ہر چیز کو اس کی اور اگر وہ عورت شاعرہ ہو تو اس کے کلام میں اس نزاکت اور حساسیت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ طاہرہ رضا کا میں ایک شعر یہاں پیش کرنا چاہوں گی جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی روایات سے کتنی محبت کرتی ہیں اور اس کو کس طرح سے محسوس کرتی ہیں۔ روایتوں کا خیال ہے تو مجھے قرینے سے ملنے آنا، روایتوں کا خیال ہے تو مجھے قرینے سے ملنے آنا، تم اپنی اچکن پہن کے آنا، تمہیں غرارے میں ملوں۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے فیل کر سکیں۔ ایک بار پھر طاہرہ کو بہت مبارکباد پیش کر۔ طاہرہ صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد، شکریہ۔ میں بیٹھ رہا ہوں۔ ایک بار پھر خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی حاضری کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے میرے معزز مہمان جو تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہی سامنے ان کی اجازت سے ایک شکایت ان تمام منتظمین کی جانب سے جو ادبی پروگرام کرتے ہیں۔ ہم تقریباً 1.5 ماہ سے برابر اس پروگرام کے بارے میں لوگوں کو اطلاع کرتے رہے ہیں اور ان سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹریشن کرائیے اور ہمیں بتائیے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں رجسٹریشن نہیں کرایا، ہمیں نہیں بتایا یا طاہرہ کو نہیں بتایا، وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں 4-5-6 منتظمین بیٹھے ہیں جو مختلف ادبی پروگرام کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، ہر دوسرے مہینے کرتے ہیں، چھوٹے کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے جو خط یا ان کے جو میسیج آتے ہیں اس پہ ایک رپلائی دیں اور بتائیں کہ ہم جو ہے تشریف لائیں گے۔ یہ میری نہیں، ان سب کی بھی دل میں ہے، لیکن وہ کہہ نہیں رہے، مجھ سے خاموشی سے کہہ رہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ طاہرہ رضا قابل مستحق ہیں شکریہ کی اور مبارکباد کی۔ تو کہ انہوں نے اس شکاگو لینڈ میں جو ہے وہ ایک اضافہ خاتون کا ہوا کہ ان کی کتاب یہاں پہ آئی، اور اس سے پہلے بھی خواتین لکھتی رہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ طاہرہ رضا نے اپنا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ منظر عام پہ لائی۔ میں کچھ خیالات لکھ کے لایا ہوں، ویسے تو کافی حضرات نے یہاں بیان کیا، اور ابھی میرا خیال ہے عباس تابش صاحب اور ابھی 1-2 لوگ اور ہیں جو ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور خود بھی بتائیں گی، لیکن میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں چند چیزیں جو ہیں وہ اپنی جانب سے بیان کروں۔ طاہرہ رضا شکاگو شریف میں چند سالوں قبل ہی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ وارد ہوئی، بہت زیادہ پرانی نہیں ہے شکاگو میں، اور آتے ہی انہوں نے شکاگو شریف کے علمی، ادبی، سماجی حلقوں میں جگہ بنا لی۔ طاہرہ رضا زمانہ طالب علمی سے ادبی محفلوں میں بذریعہ شاعری اور نظامت کے جوہر پیش کر کے خاص مقام حاصل کر چکے ہیں، ابھی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے بعد میں آپ کو۔ امریکہ میں ہجرت کے بعد وہ میری لینڈ اور ورجینیا سے ہوا کے دوش پر یعنی ریڈیو کے پروگرام کے ذریعے اس پر سوار ہو کر امریکن اسٹیٹ کی سرحدوں کی بندشوں سے آزاد شائقین و محبان اردو کی سماعتوں میں بذریعہ اینکر میزبان علمی و ادبی پروگرام، مشاعرے اور انٹرویوز کو خوش اسلوبی اور کامیابی سے ہمکنار کرتی ہوئی اور ان کو متاثر کر چکی ہیں، اور اس طرح سے ویڈیو کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اینکر و میزبانی کے فرائض بھی انجام دے چکی ہیں۔ زوم کانفرنسز میں عمدہ نظامت، شاندار شعری کلام اور پوری انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ ہر پروگرام میں وہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے نظر آتی ہیں۔
خوش اخلاق، خوش لباس، اعلیٰ تعلیم یافتہ طاہرہ رضا کا تعلق پاکستان کے شاہینوں کے شہر یعنی سرگودا سے ہے، اور خاندان کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ آپ کے شوہر کے ماموں میجر اکرام شہید نشان حیدر کے حامل ہیں، اور والدین کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مٹی کے خاکے اوج ثریا بسی ہے جہاں بوئے اجداد اطہر، میری آنکھ، ماتھا، دہن، گال، زلفیں، زبان و ادب ان کا بخشا ہوا ہے۔ پرنٹ میڈیا یو ایس اے اور اس کے ذیلی اداروں عالمی دبستان ادب شکاگو شناسی فورم کے زیر اہتمام کئی علمی ادبی تقریبات، کتابوں کی رونمائی اور 3 عالمی اردو کانفرنسز میں منعقدہ شکاگو شریف میں کامیاب نظامت کر کے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں اور شعری کلام و نثر نگاری پیش کر کے اردو داں طبقے اور ایشین کمیونٹی کے دلوں کو جیت چکی ہیں۔ نرم و خوبصورت لہجے کی مالک، بلند آنگ کے ساتھ نسائی لہجے میں فطرت کی ادا کردہ صلاحیتوں کو جب وہ کرتاس پر منتقل کر کے یہ کہتی ہیں کہ تیرے نام کے سارے شعر، تو اس منفرد اور اچھوتے نام والی کتاب کو پڑھنے کا ضرور دل چاہے گا۔ عالمی دبستان ادب شکاگو اور شکاگو شناسی کے پلیٹ فارم سے جب ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کا فیصلہ ہوا تو کتاب کی PDF کا مطالعہ کیا اور ان کے شعری کلام کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ شکاگو کے اردو ادب میں طاہرہ رضا ایک قابل قدر اضافہ ہیں، اور ان کا کلام اس بات کی گواہی ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ طاہرہ رضا نے بیٹی، بیوی اور ماں کے کرداروں کو جس خوبصورتی اور ذمہ داری سے اپنی علمی، ثقافتی و سماجی سرگرمیوں کے ساتھ نبھایا ہے، بلا شبہ اس پر وہ لائق تحسین ہے۔ وہ کہتی ہیں، امین ہوں وطن کی، ترائین کی بیٹی، میرا نام لوح فلک پر لکھا ہے، مجھے ہیں سب اسباق ازبر وفا کے، میری گود میں جوہر دیں پلا ہے۔ طاہرہ کے اشعار کو شعراء ناقدین اپنی چھلنی کی نظروں سے تو گزاریں گے، اور اس طرح طاہرہ کا شعری کلام مزید نکھرتا چلا جائے گا۔ اردو ادب کی زمین میں طاہرہ رضا اپنے شعری مجموعوں کے ساتھ اس اعلان کے ساتھ وارد ہوئیں کہ آخری سانسوں تلک یہ جنگ لڑنی ہے ہمیں، آخری سانسوں تلک یہ جنگ لڑنی ہے ہمیں، مان جائے زندگی ہم باز آئیں گے نہیں۔ مگر میں یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ اس کا جواب زاہد صاحب سے پوچھیں گے۔ میرا تو پرس خالی ہو گیا پھر، بڑا دلکش ہے یہ بازار بھینا۔ حاضرین، ہمارے لیے یہ امر باعث فخر ہے کہ طاہرہ رضا کی کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے دنیا اردو کے عظیم شاعر جناب عباس ثابت صاحب نے آنے کی رضامندی بھری، جن کا نام کسی ادبی محفل کے اعلیٰ معیار کی معتبر گواہی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو شکاگو شریف اور اس محفل میں شرکت پر نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ ان کا ممنون ہو کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اس کتاب کی رونمائی کے لیے رونمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے کرنا پسند فرمائی، اور اردو ادب سے عشق کا ثبوت دیا جو کہ ان کے شعر مجموعے کا بھی نام ہے، اور جو اس لافانی شعر کے خالق ہیں۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، تو اور ہم سب ان کے اس شعر کی تفسیر بنے پھر رہے ہیں، اور جناب اردو کی محبت میں یہ کام چلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے علاوہ امریکہ کی دیگر اسٹیٹ سے اردو کے چاہنے والے ہمارے ڈاکٹر سعید پاشا، مونا شہاب، اکرام بسرا، عتیق حیدر، خرم سہیل جہاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ 1-2 افراد نہیں آ سکے، کچھ مجبوری ہوئی۔ ڈاکٹر قطب الدین ابو شجاع صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں، انڈیانا سے آئے ہیں۔ برج میڈیا اور عالمی دبستان ادب شکاگو شناسی فورم کے ساتھ ساتھ میں شکاگو کی تمام ادبی تنظیموں کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طاہرہ رضا کے اس شعر کے ساتھ جس میں وطن کی محبت کچھ اس طرح جھلکتی ہے کہ رضا اس نار سائی میں توازن ہو نہیں پاتا، یہاں رہتے ہیں اور سانسیں سمندر پار لیتے ہیں۔ میں طاہرہ رضا کو ان کے پہلی شعری مجموعے کی اشاعت پر 6ٹھی بار دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ میں نے رکھنا ہے محبت میں گرفتار اسے، میں نے اس شہر کو نفرت نہیں کرنی دینی۔
मैं इस मौके पर अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को सजाने में हमारा साथ दिया, बिलखुसूस मज़हर आलम साहब, मोहम्मद मजीदुल्लाह खान साहब, अशरफ खान, रियाज नियाजी साहब, अतर सिद्दीकी, शाहिद खान, शुगुफ्ता हसीन, मंजर आलम और हसीन खान साहब का, और तमाम सामाइन का कि उन्होंने सब्र तहम्मुल से शिरकत फरमाई और हमारी गुफ्तगू सुनी। और हाँ, सबसे आखिर में मैं ताहिरा की वापसी के लिए भी रास्ता रखता हूँ ना, सबसे आखिर में डॉक्टर जाहिद मलिक साहब का और ताहिरा रिदा की बहन हुमैरा अकील और अकील रमज़ान साहब का और उनकी तमाम फैमिली का कि ताहिरा के इल्मी कामों में उनकी मावनत व मुशावरत शामिल रहती है, और इस तकरीब के इनेकाद में सब ने हमारे साथ ताउन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे जन ख्यालात थे जिनका मैंने इज़हार किया है, और ये एक बड़े तवील मज़मून खुद अपनी किताब और अपने कलाम के बारे में और अपने इस शेरी सफ़र के बारे में हमें बताएं। वैसे इनकी किताब में जो है वो अब्बास साबिर साहब का फ्लैप है, इफ्तिखार आरिफ साहब का है, मुना शाह साहिबा का मजमून है, अशफाक हुसैन साहब का भी है, और एक और है तो दायरा बताएंगी, और आप सब वो पढ़िए तो इंशाल्लाह आपको किताब के उनके शेरी सफ़र के बारे में आगाह भी होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करूँगी कि उसने मुझे ऐसी सलाहियत दी कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूँ, और उसके बाद अपनी वालदा साहिबा वालिद साहब का कि उनकी तरबियत का ही असर है, और हमारे अजदाद का जो हमें वर्सा मिला है उसका की वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारी फैमिली में एक ही शायर गुज़रे हैं, और वो इतने बड़े हैं कि फैज़ अहमद फैज़ साहिब, शायद थोड़ा बहुत उसका कुछ असर आ गया कि मैं कुछ कह सकती थी। इसके बाद मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड ज़ाहिद मलिक साहिब कि उनकी सपोर्ट हर लम्हा मेरे साथ रही है, और ये किताब की जो अशात, इसकी रनुमाई और सारा है उसमें इनका मुकम्मल ताउन भी रहा। और जहाँ मैं थोड़ी सी डिसहार्ट फील करती थी, पता नहीं कैसा होगा सबका मेरे अशार पढ़ के तासुरात क्या होंगे, तो ये मुझे बहुत करते थे, हौसला अफजाई करते थे कि नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम। मेरी सिस्टर हुमैरा, इन्होंने मेरा पहला शेर भी पढ़ा है, और अब जो मैं लिख रही हूँ वो भी इनकी नज़र से गुजरा है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड हौसला अफजाई। और मोना शहाब, ये मुझे जानती हैं, यह मेरा ख्याल है कि जब से मैं अमेरिका में हूँ ये जानती हैं कि मैं लिख रही हूँ। और अब यकीन कीजिए जो मैं यहाँ शिकागो में यहाँ इस माइक टाइस पर खड़ी हूँ, तो वो भी इन्हीं की वजह से है, क्योंकि मैं अपनी शादी के बाद मैंने छोड़ दिया था लिखना, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्री मूव हो गए थे, और फिर बस मसरूफियात में मैं बिल्कुल शेर लिखना ही भूल गई थी। तो कोविड में जब एक प्रोग्राम के सिलसिले में इन्होंने मुझे ढूंढ निकाला, और इन्होंने कहा नहीं यू कैन डू इट, अब लिखो। मैंने कहा अभी मेरे से लिखा नहीं जा रहा, आई डोंट नो हाउ टू राइट। तो इनके कहने पे मैंने फिर लिखना शुरू किया, एंड थैंक यू फॉर दैट। इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुझे शामिल किया, उसी वजह से आबिद रशीद साहब से तारुफ हुआ, और मैं शिकागो में भी मुतारिफ हुई। थैंक यू फॉर ऑल दैट। ताबिद साहब, अगर मेरा ख्याल है इनका मुझे ताउन नहीं हासिल होता किताब की इशाअत के लिए, तो अभी भी मैं सोच रही होती कि मुझे अपना शेरी मजमुआ जो है शाया करवा लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपकी इनकरेजमेंट, आपका सारा जो ये यहाँ ये मेरा शेरी मजमुआ आ गया है तो इसी वजह से है कि आई एम सो ग्रेटफुल। इसके अलावा जो मेरे जिन लोगों ने इजहार ख्याल किया है इस किताब में शामिल करने के लिए, हमीदा शैमून साहिबा है, मौला शहाद साहिबा है, ताबिद साहब है, और इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पढ़ा और उस पर सारे ख्याल किया। अशफाक हुसैन साहब आंसू कि बहुत खूबसूरत लिखा, और मुझे खुद लगने लगा कि वाकई मैंने कुछ लिखा है। और आज आप सबकी जो मौजूदगी है, ख़ास तौर पे मोना आपी है, अभी हमारे शहर के बहुत मुअज़्ज़ज़ीन सब, एक एक का नाम मैं नहीं लेकिन आप सब अभी सुन चुके हैं। उसके अलावा इकराम बसरा जट भाई तो फ्रॉम सरगोला,
تو اچھا لگتا ہے جب آپ کو اپنا کوئی گرائی ملتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے شہر کے لوگ یہاں موجود ہیں. تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم سبھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ سب کا ہی سامان بکھرا پڑا ہے ان دو ملکوں میں, کئی ملکوں میں ایکچولی. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ اپنے ساتھ لا ہی نہیں سکتے. یادیں ہوتی ہیں, گلیاں ہوتی ہیں, اپنے گھر ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, سب رہ جاتے ہیں ادھر. ان کی کچھ ہم ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لے آتے ہیں اپنے ساتھ. اور اس میں کہتے ہیں کہ اس لیے دیس کو پردیسی چلے آتے ہیں, اس لیے دیس کو پردیسی کھچے جاتے ہیں, اپنا سامان جو سارا نہیں لا پاتے ہیں, اور زندگی جن کے بنا سانس نہیں لے پاتی, جائیں پردیس تو وہ رابطے کٹ جاتے ہیں. تو میرا جو پہلی غزل جس پہ مجھے انعام ملا تھا کالج میں, اس کا ایک شعر ہے کہ انہی راستوں میں ملے تھے ہم, انہی راستوں میں ملے تھے ہم, انہی پتھروں پہ چلے تھے ہم, مگر ایک عجیب سا فاصلہ ابھی بچ گیا ہے جو طے نہیں. تو یہ بالکل ابتدائی سفر تھا. اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ, تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ, میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے تیرا شکریہ. تو اب آپ سب کے یہاں آنے پر بہت شکر گزار ہوں. جی, تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ, تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ, میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے تیرا شکریہ. تو اس کے بعد میں اب سب کی شکر گزار ہوں. فردن میرے بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو میں پہلے بھی دیکھتی ہوں. بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے میری آپ کے آنے سے. میری فرینڈس ہیں, نیبرس ہیں, فیملی کے افراد ہیں, اور دور دور سے جو یہاں موجود ہیں, مولانا شہاب, پاشا صاحب, عتیق حیدر صاحب, خرم سہیل صاحب. میں فردن آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. آئی فیل سو بلیسڈ کہ آپ سب یہاں ہیں. ساجدہ کاظمی صاحبہ, وہ ہماری بہت اچھی شاعرہ ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خاتون یہاں ہے. سیما آبدی کو میں مس کر رہی ہوں, کسی وجوہات سے آ نہیں سکیں. تو آپ سب کا, اپنی پوری ٹیم کا, پروفیسر مسعود قریشی صاحب کا, وہ ساری تنظیمیں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آئی کین گرو ود دیم, ان سب کی میں شکر گزار ہوں. جیسے افضل الرحمان صاحب کی ہے, ابھی رشید صاحب کے تکم میں شکانگو, آئی واز پارٹ آف دیٹ. پنجابی ساجد چودھری صاحب, اور خاص طور پہ مسعود قریشی صاحب کے, انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ پہلے میں شاعری پڑھنے آتی تو آئی ہیڈ لائک سویٹی ہیئرز آفٹر دس, لیکن اتنا ہو گیا کہ اب میں بغیر کسی نروسنس کے بات کر لیتی ہوں, اور انہوں نے بہت کانفیڈنس شو کیا, اور اس کے لیے میں بہت تھینک فل ہوئی کی. اور نظم نقوی صاحب اور نون جاوید صاحب نے نظم لکھی, بہت شکریہ. میں اپنے عشق کے ساتھ اردو ادب کو لے کے چل رہے ہیں جناب عباس طابق صاحب کو کہ وہ کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. جناب عباس طابق صاحب. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. مجھے اس شہر میں آتے ہوئے تقریباً کوئی 28 برس ہو گئے ہیں, اور یہ شہر ہمیشہ محبت دیتا ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شہر اپنے بچوں, اپنے بیٹوں کو بھی بڑی محبت دیتا ہے. اور جس کا اظہار میں نے آج دیکھا کہ طاہرہ کے بارے میں جتنی خوبصورت گفتگو آپ لوگوں نے کی, مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید اتنی نہ کر پاؤں, لیکن کچھ باتیں میں ایسی ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا حق ادا ہو سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مونا شہاب جیسی بڑی شاعرہ یہاں موجود ہیں, اور انہوں نے جس طرح کھلے دل سے طاہرہ رضا کا استقبال کیا ہے, میں اس پر طاہرہ رضا کو مبارکباد دے سکتا ہوں.
دیکھیے عورت کے حوالے سے مردانہ گواہی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی عورت کسی عورت کی گواہی دے کہ یہ کتنی بڑی تخلیق کار ہے. یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں، آپ کوئی نہیں مانتا کسی کو. اور ایک بڑی شاعرہ نے جس طرح اعتراف کیا میں اس پر بہت خوش ہوں. دیکھیے کسی کو شعر کا اگر اللہ رزق ہنر دیتا ہے تو ایسے نہیں دے دیتا. رزق ہنر بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جو کسی کے شعر پر خوش ہوتے ہیں. ورنہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اچھا شعر کہے تو بہت سے لوگ گھر بیٹھے اپنے آپ کو بے عزت فیل کرنا شروع کر دیتے. دیکھیے صحیح بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. رب اظہار کا کرم کسی پر ہوتا ہے تو شعر ہوتے ہیں، ایسے شعر نہیں ہوتے. طاہرہ سے میرا پہلا تعارف ایک انٹرویو کے حوالے سے ہوا. انہوں نے ایک میرا انٹرویو کیا کئی برس پہلے، جہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عام اینکر نہیں ہے. ہمارے اینکر جو ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، لیکن یہ انٹرویو میں سوال اٹھاتی ہیں. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے کہ سوال اٹھانا، طاہرہ کے مزاج میں سوال اٹھانا ہے، جو اس کی شاعری کا ایک بنیادی وصف ہے کہ وہ چیزوں پر جب ارتکاز کرتی ہے، سوچتی ہے تو سوال اٹھاتی ہے. عورت کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں عورت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس پہ کوئی ایسا معذرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ شاعرہ کو اپنا اظہار کرنے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. شاعرات کا اعتراف جو ہوتا ہے وہ ہمارا معاشرہ آسانی سے نہیں کرتا. آپ پروین شاکر کو دیکھ لیں، کشور ناہید کو دیکھ لیں، شاہدہ حسن کو دیکھ لیں، فہمیدہ ریاض ہیں، مونا ہیں، بہت سی شاعرات ہیں. جب وہ سفر شروع کرتی ہیں تو عجیب طرح کی آوازیں ادھر ادھر سے آنا شروع ہوتی ہیں. ان آوازوں میں اپنے آپ کو بچا کے لے جانا اور یہ کہنا کہ میں نے اس شہر کو نفرت نہیں کرنے دینی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمام مشکلات سے گزر کے آپ اپنی بات کرتی ہیں اور اپنی شاعری کا جو مطمع نظر ہے وہ آپ سب کے سامنے لاتے ہیں. ان کی شاعری کی بنیادی چیز جس کی طرف مونا نے بھی اشارہ کیا، خوشبو کا استعارہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے. تتلیاں، خوشبو، پھول، یعنی ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی کتاب میں نہیں بلکہ جنت شاعری میں ہم گھوم پھر رہے ہیں. تو دو چیزیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا میں دوبارہ وہ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے سب سے پہلے کردار کی خوشبو. کردار بڑا اہم ہے. ہم لوگ کردار کو اگر بچا کے لے جائیں تو اس کے بعد ہی اظہار کی خوشبو پیدا ہوتی ہے. اگر کردار نہیں ہے تو اظہار کی خوشبو بھی کسی کام کی نہیں، خوشبو ہوتی نہیں ہے. تیرے نام کے سارے شعر یہ ایک ایسا مجموعہ ہے، اور یہ اچھا ہوا کہ اسے چھاپنے کی ذمہ داری میں نے خود لے لی. اگر کوئی پبلشر چھاپتا تو وہ انکار کر دیتا. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کم از کم انہوں نے 10 سے 15 بار مختلف غزلوں کے مصرے شعر بدل بدل کے بھیجے. اچھا اس کو میں یوں سمجھے کہ ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں. اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. فارسی کا ایک بڑا شاعر رودکی، وہ شعر سناتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ مصرے جو کہنے میں میری راتیں سفید ہو گئیں اور دن سیاہ ہو گئے، لوگوں نے سن کر کہا کہ واہ کیا آمد کے مصرے ہیں، کیا آمد کی شاعری ہے. تو شاعری ہوتی وہی ہے کہ جس پر محنت کی جائے. ہمارے عہد میں نئی نسل نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو شعر آ گیا بس یہی الہام ہے، یہ لکھ کے سنا دو.
ابتدا میں ہر شاعر اور شاعرہ پر 2 4 5 غزلیں ڈھلی ڈھلائی اللہ دے دیتا ہے، اور اسے یقین دلانے کے لیے کہ تم شاعر یا شاعرہ ہو، اس کے بعد ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں، آپ شاعری کو کتنا سیکھتے ہیں، آپ شاعری کی کتنی ریاضت کرتے ہیں. کیا آپ اپنا پہلا ڈرافٹ جو ہوتا ہے، ہم لوگوں کا پہلا ڈرافٹ غزل کا یا نظم کا وہ ہوتا ہے جو سب نے لکھی ہوتی ہے غزل، اور اسے کاٹ کے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے شاعری شروع ہوتی ہے. اور طاہرہ رضا واقعی ایسی شاعرہ ہے جس نے بار بار اپنے مصروں پر، اپنی غزل پر، اپنی شاعری پر توجہ دی، اور اپنے پبلشر کو تنگ نہیں کیا بلکہ خوش کیا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ شاعری ہنر ہے، اور ہنر جو ہوتا ہے وہ سیکھا جاتا ہے. ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری سیکھنے کیا ضرورت ہے. کئی شاعر تو ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں نہیں پڑھنی چاہیے بھائی؟ کہ دوسروں کے اثرات آئیں گے. اور سیکھنا کیوں نہیں چاہیے؟ کہ الہام ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے، شاعری ہنر ہے. فنون لطیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی فن لطیف ہے. تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ طاہرہ رضا میں بہت ہے، اور وہ بہت اس پہ محنت کی اس نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم کردار جو ہے ہمارے ڈاکٹر زاہد ملک صاحب کا ہے. اگر گھر سے تعاون نہ ہو، اگر گھر سے تعریف نہ ہو تو باہر بھی تعاون نہیں ملتا اور تعریف نہیں ہوتی. صحیح. تو بہت اچھی کتاب ہے. نظمیں، غزلیں بہت اچھی ہیں، اور اس شہر کے سب بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، سب آرگنائزرز موجود ہیں. امین بھائی نے بڑا اچھا مضمون پڑھا، عبد الرشید صاحب بیٹھے ہیں، عتیق حیدر آئے ہیں، پاشا سعید ہیں، اور بھی ہمارے بہت لوگ ہیں. اکرام بصرہ جو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے بعد کی جنریشن ہے اس میں بڑا شاعر ہے، اور وہ آپ کے یہاں رہتا ہے. تو بڑے لوگوں کا یہاں آنا اور اس کتاب کی تقریب کا حصہ بننا، اور بطور خاص میرے جیسے ناچیز کا یہاں حصہ بننا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں پروفیسر مسرور قریشی صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ایک شاعرہ کا صرف پروگرام نہیں کیا، ایک ایسا اعتراف کیا جو اسے آگے لکھنے پر مجبور کرے گا.